بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى إن ربك هو القوي العزيز. کچھ مسلمانوں کا نام عبد المتین، عبد القوی، عبد العزیز آپ سب نے سن رکھا ہوگا، یعنی متین کا بندہ، قوی کا بندہ، عزیز کا بندہ. تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے یہ تینوں نام بھی آتے ہیں، القوی، العزیز، المتین. تینوں کے کیا معنی ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. القوی کا معنی ہوتا ہے طاقتور، قوت والا، وہ ذات جسے کوئی بھی چیز عاجز نہ کر سکے، جس کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہ آ سکے، اسے قوی کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین قوی ہے. المتین کا معنی بھی ہوتا ہے طاقتور، زور آور، پاورفل. اللہ رب العالمین متین ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے. تیسرا نام العزیز. عزیز کا معنی بھی ہوتا ہے غالب، جو سب پر غالب ہو، کوئی اس پر غالب نہ ہونے پائے تو اس کو عزیز کہتے ہیں. ویسے عزیز کے اندر تین معنی پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قوت کا غلبہ، طاقت کی اور پاور کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس لیے سب کے اوپر غالب ہے. قرآن میں کہا گیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. کچھ لوگ دنیا میں ایسے تھے جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، بہت ہی زیادہ، اپنے علاوہ کسی کو طاقتور سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے آگے سب کو کمزور سمجھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس رب نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت کے اعتبار سے تمام چیزوں پر، ساری کائنات پر غالب ہے. اللہ کی بے نیازی کا غلبہ. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی ساری کائنات پر غالب ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے محتاج تو سب ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا غلبہ ہے. آج دنیا میں بھی جس انسان کی ضرورتیں کم ہوں وہ عام طور سے مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے. اگر لوگ اس کے ضرورت مند ہوں، وہ لوگوں کا ضرورت مند نہ ہو، تو یہ اپنے آپ میں ایک طاقت ہے، قوت ہے. اللہ رب العالمین کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا غلبہ. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کے نفع نقصان کا، نہ کسی کی عبادت و ریاضت اور کفر و عصیان کا. قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ رب، تمہارا رب جو کہ عزت اور غلبے کا رب ہے، جو بے نیازی کا رب ہے، جو بے نیاز ہے، جس کے ساری دنیا کے لوگ محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ پاک ہے. لوگ کچھ بھی کہیں، کتنا بھی شرک کر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کوئی نقصان اللہ کا ہونے والا نہیں ہے. فرمایا سبحان ربک رب العزہ. رب العزہ کہا گیا یعنی غلبے کا رب. جو غلبے کا رب ہے وہ غالب نہیں ہوگا تو کون غالب ہوگا؟ لہٰذا اللہ رب العالمین کے عزیز نام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ رب غالب ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے. تیسری قسم کا غلبہ ہے لوگوں کو، ساری کائنات کو قابو میں کرنے کا غلبہ. اور جس ذات کے قبضے میں اور قابو میں ساری کائنات ہو وہ غالب ضرور ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس طرح کا غالب ہے، عزیز ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے بادشاہت کا بادشاہ، مالک، تو جس سے چاہتا ہے ملک اور بادشاہت، حکومت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین قابو میں کرنے کا بھی غلبہ رکھتا ہے. اس حساب سے بھی اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ غالب ہے. قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ساری قسم کی طاقتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ کے ماننے والوں کی اگر مدد اللہ کرے تو پھر کوئی بھی ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ. اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ مِن بَعْدِهِ. اللہ رب العالمین کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اسی لیے دنیا میں اگر کسی کو غلبہ چاہیے تو مومنوں کو اپنے اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں. چند نشانیاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے قوت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور اپنے نبیوں کے وارثین، اولیاء، وارثین انبیاء کی مدد فرمائی ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. فرمایا اللہ عز و جل نے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے، یہ فرض کر رکھا ہے کہ میں خود اور میرے رسول سب کے سب غالب آئیں گے. کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو نیست نابود کیا ہے، ان کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، فرعون اور اس کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، یا اس سے پہلے کہ وہ تمام لوگ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کی گرفت کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرعون جیسے شخص پر اور اس طرح سے تمام طاقت و قوت رکھنے والے لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا؟ ان کو اللہ نے کیوں عذاب دیا، کیوں سزا میں یہ لوگ گرفتار ہوئے؟ ان اللہ قوی شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ یہ آسمان جو تہ بتہ ہے، طبق در طبق ہے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے رکا ہوا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے روک کے رکھا ہے۔ آسمان کی فضاؤں میں پرندے جو اڑتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے روک رکھا ہے، یہ سب اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی کا آخری ٹکڑا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا اور یہ آسمان و زمین، سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، اور یہ دنیا چلانے سے اللہ کو ذرہ برابر کسی چیز کی تھکان نہیں ہوتی ہے۔ آسمان و زمین کا بندوبست کرنا، نظم و نسق کرنا، اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو چلانا، یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے، بلکہ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت و قوت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں میں جسے چاہتا ہے تھوڑی روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بہت سارا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا لطیف ہے، باریک بھی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے کیوں کم دیا، کیوں اس کو زیادہ دے دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی تعالیٰ غالب آنے والا ہے۔ اللہ کے قدرت کے اور اس کی طاقت کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کچھ بھی کر لے، کتنا بھی بندوبست کر لے، اللہ سے بھاگنے کا کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہمیں جانا ہوگا، سوائے اللہ کے کوئی بھی ہمارے لیے مقام فرار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ رب العالمین کے طاقتور ہونے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا ہے، اس کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے والا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے اور اپنے فیصلے کو نافذ کر سکتا ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، پیدائش کی ذمہ داری، لوگوں کو جنم دینا، پیدا کرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، والامر، اور پھر لوگوں کو چلانا، لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ اللہ کے تین نام ہم سب نے دیکھیں، القوی، المتین، العزیز۔ قوی کے معنی طاقتور، متین کے معنی زور آور، پاورفل، اور عزیز کے معنی غالب آنے والا۔ ان تینوں ناموں پر اگر ہمارا ایمان ہو جائے تو ایک انسان کے ایمان میں کیا فرق آئے گا، کیا چیز ایمان میں بڑھے گی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کو طاقتور تسلیم کر لیا جائے، پاورفل ہم مان لیں، اور اس پر ہمارا ایمان جیسے ہونا چاہیے ایسے ہو جائے، تو شرک کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی ذہنیت ایسی بنی ہوئی ہے کہ جس کو بڑا مانتا ہے اسی کے سامنے جھک جاتا ہے، جس کو پاورفل مانتا ہے اسی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میرے بندو، پاورفل میں ہوں، طاقتور میں ہوں، میں غالب آنے والا ہوں، مجھ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تو طاقت اور پاور کے حساب سے اگر رب ماننا ہی ہے تو اپنے رب کو، رب العالمین کو مانو۔ اس لیے ان تمام ناموں پر اگر ہمارا ایمان ہو تو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری خود بخود آٹومیٹک ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بندہ اللہ کے سامنے جھکا رہے گا اور اللہ رب العالمین ہی سے خوف کھائے گا، ڈرے گا۔ امید بھی لگانی ہوگی تو اللہ رب العالمین سے لگائے گا، کیونکہ طاقتور ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ اور آج کہتے ہیں بھروسہ لوگوں کو اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ بھروسہ کیوں ہو اور کیسے ہو؟ اگر اللہ کو ہم پاورفل نہیں مانیں گے تو بھروسہ نہیں ہوگا۔ بھروسہ اسی پہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ تو اگر اس نام پر ہمارا ایمان ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسلام نے ایک کلمہ سکھایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے، اسلام کے اذکار میں، دعاؤں میں اس کو شامل کیا گیا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ خزانہ عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ عرش کے نیچے کے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اسپیشل ایک خزانہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر نہ کسی کے اندر نیکی کرنے کی ہمت آ سکتی ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی ہمت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی طاقت اور اللہ رب العالمین ہی کی مدد اور اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کے بغیر ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا لب لباب اور
خلاصہ ہے، یہ کلمہ اسلام نے دیا ہے، ہم اور آپ کو اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جب اذان دی جاتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں یہی کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ابھی اذان تو ہوئی، ہماری کانوں میں آواز بھی آ گئی، اللہ کی مدد نہ ہو تو سن کے بھی ہم مسجد نہیں جائیں گے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم سب کچھ جان کے بھی، وقت ہونے کے بعد بھی، فرصت ملنے کے بعد بھی ہم مسجد نہیں جا سکتے۔ مدد اللہ کی جب ہوتی ہے تب نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور جب مدد اللہ کی ہوتی ہے تبھی گناہ سے بچنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کلمے کو بارہا پڑھنا چاہیے، خصوصاً آپ دیکھیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، جواب میں کیا کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جواب میں کیا کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العالمین طاقتور ہے، زوراور ہے، پاورفل ہے، غالب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم مسلمانوں کی حالات کو درست فرمائے اور اپنے کلمہ گو بندوں کی مدد فرمائے، ہر طرح سے تائید و نصرت کرے تاکہ یہ قوم غالب آ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔